إياك نعبد وإياك نستعين۔ مسلمانوں کو میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا صدمہ، ایک انتہائی دکھ اور درد کا واقعہ درپیش ہے، اور وہ ہے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کا واقعہ۔ اور یہ عین اسی دوران ہوا تھا جب مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا۔ ابتداءً احد کے میدان میں مسلمان غالب تھے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصول و ضوابط کو اپناتے ہوئے ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کامیابی ملتی جا رہی تھی۔ ان کی شہادت کا واقعہ ان کے قاتل وحشی ابن حرب، وہ خود بیان کرتے ہیں، اسے بخاری وغیرہ میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے۔ یہ وحشی ابن حرب جبیر بن مطعم ان کے غلام تھے، حبشی النسل تھا، نیزہ بازی میں انتہائی ماہر تھا۔ جیسا کہ اب تک تقریباً ان لوگوں میں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، نیزہ پھینکنا، نیزہ بازی کرنا، اور اس میں انتہائی کمال مہارت اب بھی ان لوگوں کو حاصل ہے۔ یہ بندہ بڑا ماہر تھا۔ جب مکی لشکر مکہ سے نکلنے لگا تو چونکہ جبیر ابن مطعم کے چچا وہ بدر میں مارے گئے تھے، اور انہوں نے وحشی ابن حرب کو ایک پیشکش کی کہ اگر تو اللہ کے نبی کے چچا حمزہ کو قتل کر دے، شہید کر دے، تو یہی تیرا سودا ہے، اس کے بعد تو آزاد ہوگا، غلامی تمہاری ختم۔ اب وہ بندہ یہی سوچ لے کے نکلا کہ غلامی کی زندگی سے بہتر ہے میں آزاد زندگی جیوں، جو بھی ہوگا چلو دیکھا جائے گا۔ یہ بندہ نکلا، کہتے ہیں کہ مجھے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں تھا، اور میں ایک سائیڈ پر بیٹھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا جا رہا تھا کہ کس وقت یہ بندہ میرے نیزے کے رینج میں آئے اور پھر میں اس کے اوپر حملہ آور ہوں۔ کہتے ہیں میں کئی دفعہ حمزہ میری نیزے کے رینج میں آ چکے تھے، لیکن اچانک سے کوئی اور بندہ سامنے آتا۔ ایک دفعہ میری طرف بڑھتے ہوئے لوگوں کو قتل کرتے ہوئے بالکل قریب پہنچے، اور میں ایک پتھر کے اوٹ میں بیٹھ کر اپنے نیزے کو تولنے لگا کہ جوں یہ بندہ میرے نیزے کے رینج میں آئے تو میں اس کے اوپر حملہ کروں۔ کہتے ہیں کہ جو میرے قریب آیا، میں نے دور سے اپنا نیزہ پھینکا، نیزہ پھینکتے ساتھ ہی آنکھ لپک جھپک کے دوران ہی وہ جا کر ناف کے نیچے جو میں نے نشانہ لیا تھا اس جگہ وہ نیزہ لگا، اور دوسری طرف وہ نیزہ پار ہو گیا، اور وہیں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ گر گئے۔ ابھی ان کی شہادت واقع نہیں ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا، لیکن چونکہ وہ مغلوب ہو گئے اور ان سے اٹھا نہ گیا، اور اس کے بعد پھر میں گیا، میں نے اپنا نیزہ ان کے جسم سے نکال کے دوبارہ سے ایک سائیڈ پہ جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ جو مجھے ہدف دیا گیا تھا اسے میں اچیو کر گیا، اور اب مجھے کسی اور سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ میں حبشی النسل تھا، غلام تھا، غلامی کی زندگی سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے میں نے یہ کام سر انجام دیا ہے۔ اور یوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب شہید ہو گئے۔ اور یقین مانیے یہ حمزہ وہ انسان تھے کہ جس دن یہ مسلمان ہوئے تھے، شروع پہ تھوڑا سا جائیں، ساتھ میں عمر بھی مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان لوگوں نے 2 صفیں بنائی اور جا کر کعبۃ اللہ میں علی الاعلان اللہ تعالیٰ کی بندگی کی تھی۔ ایک صف میں عمر کھڑے تھے، دوسری صف میں حمزہ کھڑے تھے۔ کسی کو جرت نہ ہو رہی تھی کہ ان مظلومان اور ان مجبوران کو کچھ کہہ سکے، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پتہ چلا، انہیں خبر ملی، انتہائی صدمہ ہوا انہیں۔ لیکن ایک بات یاد رہے، یہ رستہ قربانیوں کا رستہ ہے۔
یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پرائی ماؤں کے بچوں کو تو قتل کروا رہے ہیں، شہید کروا رہے ہیں، جبکہ خود اللہ کے نبی پیچھے ہیں، ایسے نہیں تھا۔ اور اس میں پوری امت کے لیے، خصوصاً اس دور کے لوگوں کے لیے ایک درس اور سبق ہے کہ دیکھیے گا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جہاں وہ گفتار سے لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، وہاں کردار پیش کر کے اسلام کے غلبے کی اس تحریک کی آبیاری کر رہے ہیں۔ اور یوں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، شہید ہو گئے تھے۔